محمد علی جناح کا جو ان کا جو خواب تھا اس میں یہ کسی طور پر بھی مذہب کی بنیاد پر اسے کوئی ریاست نہیں بنانا تھا، یا ریاست اور مذہب کو آپس میں کہیں پر ہاں جو بھی مذاہب ہیں لوگوں کے، وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں اور اپنی عبادات کر سکیں۔ اور 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ سپیچ کو دیکھیں جو 1947 میں ملک بننے سے پہلے 3 دن پہلے آئین کی بنیادی اسکیم اور خاکہ دے دیا، تو اس کا مطلب ہم تو قائد اعظم محمد علی جناح کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بالکل یہ صاف اور واضح بات ہے۔ جس حال میں آج پاکستان ہے اور آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی اچھے حالات میں نہیں ہے، تو اس کا آپ الزام کس کو دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اس حالت میں پہنچے کیسے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے بڑوں نے، آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑوں نے جب یہ پاکستان بنایا تھا تو اس میں مخلص لوگ بھی تھے، لیکن اس میں وہ مراد یافتہ طبقہ بھی تھا جس نے کوشش یہ کی روز اول سے کہ یہ جمہوری طریقے سے آزاد تو ہوا، اس کے لیے ایک ریفرنڈم ہوا، اس کے لیے ایک ووٹ ہوا، جمہوری طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن بعد میں اسے شاید اور پھر جمہوریت بھی اگر آئی تو نام کی جمہوریت آئی، خانہ پوری کے لیے جمہوریت آئی، اور وہ جمہوریت بھی شمولیتی شرکتی جمہوریت کبھی ثابت نہیں ہوئی، جس میں ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریسی کا مطلب ہی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے، جس میں مقامی حکومتوں کا بھی ایک واضح تصور ہے۔ جمہوریت اگر آئی بھی تو چند لوگوں کے ہاتھوں میں فیصلے رہے، اور انہوں نے جمہوریت کی آڑ میں بھی آمریت کو نافذ کیا۔ آپ نے کیوں آمریت کا ساتھ دیا؟ جس جمہوریت کی آپ دعوے کر رہے ہیں اس حساب سے تو آپ کو مشرف صاحب کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر کاش پاکستان میں میرے علاوہ ساری سیاسی جماعتیں جو دعویٰ کرتی ہیں اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ کوئی جواز تو نہیں ہے؟ نہیں، میں جواز نہیں کہہ رہا ہوں، ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ، میں کبھی اس بات کا داعی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو وہ پھیرے بتا رہا ہوں، وہ جو پاکستان جس اس میں گھومتا رہا ہے 70 سالوں میں ایک ہی دائرے میں، ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے۔ تشدد آپ کی پارٹی کے تصور کے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے، اور آپ کے گورنر، آپ کے میئر، آپ کے کارکنان پر مقدمات بے تحاشا ہیں، کچھ پر قتل کے مقدمات ہیں۔ ایک کارکن کو پھانسی کی سزا ہوئی، اس نے کنفیس کیا، اپنی ویڈیو جاری کی۔ تو یہ جو تشدد کا ایک رجحان رہا ہے آپ کی پارٹی میں، اس سے آپ کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ میری پارٹی کا یہ تاثر ضرور بنایا گیا ہے، لیکن اور یہ میں مانتا ہوں کہ پرسیپشن از نہیں، صرف پرسیپشن نہیں ہے نا آپ کے تو نہیں، میں آپ کو ثابت کروں گا، پرسیپشن از بگر دین ریالٹی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ٹرائل اگر چند لوگ جن کے اوپر ثابت بھی شاذ و نادر ہوا ہے کہ ہاں یہ کسی طرح کے تشدد میں تھے، دیکھیں مقدمات بنانا سب سے آسان کام ہے۔ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس، کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اگر عدالت میں ثابت نہ ہو، کئی عدالتوں میں ثابت ہوئی چیزیں، نہیں، چند ایک معدود چند گنتی کے چند کے علاوہ لاکھوں کارکنوں کی جماعت، ڈینسٹی کارکنوں کی سب سے زیادہ ایم کیو ایم کی ہے، سب سے زیادہ آرگنائزڈ پارٹی، ڈسپلن پارٹی ایم کیو ایم۔ اچھا، تشدد کتنا ہوگا؟ چلیں میں یہ مانتا ہوں اور سب مانیں گے، آپ کی بہت پاپولر جماعت ہے کراچی میں، حیدرآباد میں اور شہروں میں، لیکن اس میں تشدد کا کتنا فیصد عنصر ہوگا؟ اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کرنا ہی چاہتے ہیں نا، تو چلے میں آپ کی خاطر یہ کہہ دیتا ہوں کہ کراچی کے جرائم میں یا کراچی میں ہونے والے تشدد میں ایم کیو ایم کا حصہ ایم کیو ایم کے نام سے تو 15% ہو سکتا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے لوگ جو اس میں اگر ملوث رہے ہوں گے 100 میں سے، تو وہ 5% سے بھی زیادہ نہیں، باقی 95% تو ان کی آڑ میں اس طرح چھپے ہوئے کہ آج تک ان کو تو ایکسپوز کیا ہی نہیں گیا۔ یہ بتائیں کہ آپ کا الطاف حسن صاحب سے کوئی رابطہ ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کرنا چاہیں؟ دیکھیں ہم نے ایک فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایک لکیر وہاں سے کھینچی گئی تھی تو ہم نے بھی ایک لکیر کھینچ دی، اور یہ قدرتی حادثاتی طور پر اور از خود یہ ہوا ہے، اور
یہی مائنس لنڈن کی گارنٹی ہے. اس سے پہلے اگر کوئی توقع کرتا تھا کہ میں کھڑے ہو کے کوئی غلط پالیسی کی بنیاد پر میں پارٹی سے الگ ہو جاؤں اور میں چیلنج کر دوں، تو میرے خیال میں پارٹی کی بیس کو یکجا رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اختلاف کیا ہم نے، اختلاف کیا، لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کو ہم نے مانا. کیا ڈاکٹر فاروق ستار یہ آج کیٹیگوریکلی کہیں گے کہ کبھی بھی فیوچر میں، مستقبل میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی پیچ اپ نہیں ہو سکتا؟ میرے خیال میں میرا کنوکشن، میرا یقین اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ جو فیصلہ 22 اگست کو ہم نے کیا، جاوید سومرو 23 اگست کو، 22 اگست کے حادثے کے بعد، 22 اگست کے ایک دل خراش واقعے کے بعد، میں پوری زندگی بھر اس پر قائم رہوں گا. 23 اگست کو جو میں نے فیصلہ کیا، اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ میرے ساتھ رہیں گے. 23 اگست سے پہلے بھی ہمارا عزم یہ تھا. 22 اگست بذات خود ہماری ایم کیو ایم کی پالیسی کی سب سے بڑی نفی تھی، ایم کیو ایم کے نظریے کی نفی تھی، ایم کیو ایم کے آئین کی نفی تھی، پاکستان کے آئین کی نفی تھی. اس لیے نہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ ہے، نہ میرے فیصلے پر کوئی بوجھ ہے، نہ مستقبل میں کوئی یہ بات دیکھتا ہوں کہ ہمیں اپنے 23 اگست کے فیصلے میں کوئی ہم نظر ثانی کریں گے.